عاصم اور زونی پچھلے 1 سال سے نکاح میں تھے۔ عاصم سلمیٰ بیگم اور عرفان صاحب کا اکلوتا بیٹا اور قاسم صاحب کا بھانجا اور زونی کا فرسٹ کزن ہے اور شاہ کے چچا کا بیٹا لگتا ہے۔ عاصم اپنے ماں باپ سے ہر لحاظ سے مختلف تھا اور پچھلے 3 سال سے الگ رہ رہا تھا۔ ماں باپ سے ہفتے میں 1-2 دفعہ جا کر مل آیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ سے زیادہ طے سے بنتی تھی۔ پچھلے سال عاصم کے ماموں قاسم صاحب اچانک دل کی بیماری میں مبتلا ہو گئے کیونکہ بھانجے سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بھانجے سے گزارش کر ڈالی تو قاسم صاحب کے کہنے پہ زونی اور عاصم کا نکاح کر دیا گیا جو صرف سلمیٰ بیگم اور عرفان صاحب سے خفیہ تھا۔ زونی اور منہا بچپن سے اکٹھے لکھی پڑھی تھیں۔ اتفاق سے وہ عاصم کی کزن اور اس کی منکوحہ تھی۔ ہاں، آج میٹنگ کیسی رہی؟ آج میٹنگ کامیاب رہی۔ شہریار نے شاہ کو فون پر اطلاع دی اور ڈیل بس ڈن کرنی ہے تم نے۔ شاہ: تم ایسا کرو، فائل میرے گھر پہنچا دو، ابھی میں بیزی ہوں، رات کو فائل پڑھ کر فائنل کر دوں گا، پھر کل تینوں میٹنگ کر لیں گے۔ عاصم، شاہ اور شہریار 3 دوست ہیں۔ عاصم اور شاہ بچپن کے دوست اور کزن بھی تھے۔ عاصم کے گھر والوں نے لاکھ کوشش کی کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں مگر قسمت میں جو لکھا تھا ہوا وہی۔ شہریار دونوں سے تھا تو 3-4 سال چھوٹا مگر اس کی دوستی اس وقت ہوئی جب شاہ کو مشکل وقت میں دوست کی ضرورت تھی۔ اس نے MBA کرنے کے بعد باپ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار کے سب سے بڑے نام اب ان 3 ناموں میں سے جانے جاتے تھے۔ شہریار ان دونوں کے لیے بھائی، دوست اور یار ہے۔ عاصم اور شہریار شریر مزاج کے مالک تھے جبکہ شاہ سخت مزاج اور دل کا نرم، مگر وقت کے ساتھ اسے سخت کر دیا گیا۔ وہ اپنا آپ کسی پر واضح نہیں کرتا تھا، اس کو سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا اب تک۔ شہریار: نوید صاحب کا ایک بیٹا تھا، ان کی بیگم دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت پہ دم توڑ گئیں اور وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی آغوش میں چلا گیا۔ اس وقت 5 سال کا شہریار ماں کی تلاش کرتا۔ اس وقت سلیمان صاحب جو نوید صاحب کے بہترین دوست تھے، انہوں نے شاہ کے ساتھ شہریار کو عائشہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے میں نوید صاحب تو سنبھل گئے اور شہریار کو لے کر دبئی چلے گئے مگر سلیمان صاحب سے رابطے میں رہتے تھے۔ تب بھی شاہ اور شہریار میں اچھی دوستی ہو گئی کہ شہریار کے جاتے ہی خدا نے 1 مہینے کے بعد ایک ننھی منھی سی کلی ان کے آنگن میں کھلا دی جس کا نام انہوں نے منہا رکھا اور مبارکباد نوید صاحب نے فون پہ دے دی۔ ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکنے پر منہا نے کچھ سوچتے ہوئے آواز دی۔ کون؟ میں، شہریار نے کہا، وہ جو صبح کا تھکا ہوا تھا، آفس سے شاہ کو فائل دینے آیا تھا، اس طرح پوچھنے پہ چڑ رہا تھا۔ منہا: میں کون؟ میں تو بکرا بھی بولتا ہے، منہا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اف میرے خدایا، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ دیکھیے خاتون، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا منہا نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا جس سے شہریار ڈر کر چند قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ خاتون کس کو بولا ہے آپ نے؟ میں آپ کو خاتون نظر آتی ہوں؟ آپ مجھے نظر ہی کب آ رہی تھی میم؟ بوڑھا وہ جو مطلوبہ فائل دینے لگا تھا تڑپ اٹھا۔ میم دیکھیں، میں بوڑھا نہیں ہوں، آپ یہ شاہ بھائی کو دے دیں بس۔ وہ اپنے لیے یہ شاندار الفاظ سن کر رو دینے کو تھا، وہ جس پہ لڑکیاں مرتی تھیں مگر اس نے کبھی کسی کو اہمیت نہ دی، آج رو دینے کو تھا کیونکہ منہا نے اس کو نیا لقب دے دیا تھا، بدتمیز ملازم، وہ کہہ کر چل دی۔ اسی میں وہ حیرت میں کھڑا اپنے آپ کو کوستا رہا کہ میں یہاں آیا ہی کیوں؟ بی بی جی، آمنہ عائشہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، میرے محلے میں ایک لڑکی ہے، بیچاری کی چھوٹی بہن ہے، اس کو نوکری کی سخت ضرورت ہے، اس کو کوئی کام دلوا دیں، اس کو پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ عائشہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہتی ہیں، کل اس کو لیتی آنا، ساتھ گھر کسی کام لگوا دوں گی۔ آمنہ اس بات میں سر ہلا کر کام کرنے چل دیتی ہے۔ زونی اور منہا کا یونیورسٹی میں 1 ماہ بہت اچھا گزرا اور اب زونی عاصم کے ساتھ جا چکی تھی جبکہ منہا کلاس سے فارغ ہو کر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ: زرتاشا سے کہو آج کھانے میں کچھ خاص بنائے، عائشہ بیگم نے عجلت سے کہا تو آمنہ زرتاشا کو بتانے چلی گئی۔ عاصم اور زونی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، اگلے مہینے ان کی شادی تھی۔ اس کے ساتھ عائشہ بیگم نے زرتاشا کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا جبکہ اس نے BBA کیا ہوا تھا۔ انہوں نے شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا مگر وہ ایک
ماہ سے کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا اور آج اس کی واپسی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منہا نے حیرت سے اپنے سامنے سوٹ بوٹ میں کھڑے شہریار کو دیکھ کر پوچھا۔ شہریار کو اس کے تاثرات دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ شہریار کو امید تھی وہ آج اس کی ہینڈسم پرسنالٹی دیکھ کر پگھل جائے گی، مگر ہوا اس سب کے برعکس۔ اوہ، تو تم بھائی کے ڈرائیور بھی ہو؟ مجھے اچھا لگا جان کر۔ منہا یہ کہہ کر اپنی ہنسی دباتی ہوئی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور شہریار نے اس بار شاہ کو معاف نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔ تائی معاف کر دیں، آپ انہیں لا دیں گی؟ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر تائی بے دردوں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا، کبھی ایک بہن کو مارنا تو کبھی دوسری بہن کو۔ ہڈ حرام ہے تو، تیری بہن 4 پیسے کیا کما لیتی تو تجھے بچا لیتی تھی، اب ایک ماں سے اپنے مزے کر رہی ہے، بد کردار نکلی اپنی ماں کی طرح۔ تائی غصے میں اس 12 سال کی بچی کو ایک بار پھر ذہنی دباؤ کا شکار کر رہی تھی۔ زرش اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ سن کر چیخ اٹھی، میری آپو ایسی نہیں ہے جیسے آپ اور آپ زبیر بھائی ہیں۔ اس سے پہلے زرش کچھ بولتی تائی سے گھر سے نکال چکی تھی۔ رہ جا، تجھے تو عزت راس نہیں آتی، اور دروازہ بند کر کر چل دی۔ روتی ہوئی زرش اپنی گڑیا کے ساتھ تنہا گلی میں ایک راہ کی طرف چل دی۔ شہریار کی گاڑی چلاتے ہوئے بے اختیار نظر بیک مرر پر پڑی تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا اپنا دل نکل رہا ہے۔ اب وہ اپنے دل کو ڈپٹ رہا تھا۔ اس کی چیخ پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ شہریار کیا ہوا ہے؟ آرام سے۔ منہا وہ میں نے تمہیں کہا ہے روکو گاڑی، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ گاڑی رکتے ہی منہا بھاگتے ہوئے سڑک کے کنارے پر روتی ہوئی بچی کے پاس چلے گئی۔ شہریار کو کچھ سمجھ تو نہ آیا، مگر وہ عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھ ضرور رہا تھا۔ ڈرائیور شاہ کو لینے ایئرپورٹ پہ گیا تھا، اس لیے شہریار کو منہا کو لے جانا پڑا۔ زرش کیا ہوا؟ منہا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ رونے میں مصروف تھی اور منہا کو پاس دیکھ کر اور بری طرح رونے لگی اور اس کی بازوں میں جھول اٹھی۔ وہ تو منہا کے ساتھ دور کھڑا شہریار بھی بوکھلا گیا اور ان کی طرف بڑھا۔ منہا اور شہریار اس کو لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ زرش اور زرتاشا، زینب بیگم اور سلیم صاحب کے 2 بچے تھے۔ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی۔ شادی کے 4 سال تک بھائیوں سے ملتی رہی۔ اس وقت ان کی صرف ایک اولاد زرتاشا تھی۔ شادی کے 13 سال بعد خدا نے دوسری اولاد سے نوازا، تب 12 سال کی تھی۔ اس وقت بڑے بھائی سے رابطے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہوا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے ان کے ماں باپ جہاز کریش میں دم توڑ گئے۔ زرتاشا تب سے اپنی بہن کو ماں کی طرح پال رہی تھی، دنیا جہاں کے ستم سہ کر اور بہت سی باتوں سے بے خبر آج زندگی کے مختلف موڑ پر تھی۔ زرش کو گھر لا کر سب سے پہلے زرتاشا کے پاس لایا گیا۔ عائشہ بیگم نے اپنی فیملی کو بلا لیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو ذہنی ٹینشن سے دوچار کیا گیا ہے اور رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اتنی سی بچی کے لیے یہ صحیح نہیں، کچھ دوائیاں دے کر چلے گئے۔ منہا لاؤنج میں آئی تو شاہ کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ بھائی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت مس کیا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ شہریار نے ان دونوں کو اپنا وہاں ہونے کا احساس دلایا۔ ہم اوہ، آج تو بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ شاہ آگے بڑھ کر شہریار کے گلے لگ گیا تو منہا نے حیرت سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار کو تو اس کو دیکھ کر ہنسی ہی آ گئی۔ بھائی، یہ آپ کا ڈرائیور؟ ابھی منہا بول رہی تھی کہ عائشہ بیگم آ گئی اور سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شہریار سے دریافت کیا تو اس نے پہلی ملاقات سے آج والا تمام واقعہ سنا ڈالا اور بچی والا واقعہ نہ بتایا، اور آخر میں شہریار نے رونے والی شکل بنائی۔ شاہ کی طرف دیکھا تو وہ ہنسی روکنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ آخر کار ہنس پڑا اور اس کو تنگ کرنے لگا اور ہنستے ہوئے رات کے کھانے کے لیے تیار ہونے چل دیے۔ رات کے کھانے پر زونی کی فیملی عاصم کے ساتھ سلیمان پیلس موجود تھی۔ یہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان کے سیمسٹر کے اختتام پر
دونوں کی شادی طے پائے گی، جس میں 2 سے 2.5 ماہ رہ گئے تھے۔ کھانے کے بعد بڑے سب لاؤنج میں چلے گئے، جبکہ جوانوں کی پارٹی بائک گارڈن میں چل دی۔